لبنان میں صہیونی فوج کی تازہ کارروائیاں، طائر شہر، وادی بیکا اور مایوسرا سمیت جنوبی اور وسطی لبنان میں بمباری، 51 شہری جاں بحق، 220 زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ کا جوابی وار، اسرائیلی خفیہ تنظیم موساد کے ہیڈ کوارٹر پر القادر 1 میزائل داغ دیا، سائرن بج اٹھے۔ تل ابیب کے بعد اسرائیل کے زیر قبضہ وادی صف پر بھی میزائل حملے۔ وادی میں ایمرجنسی نافذ، صہیونی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی اسمبلی اجلاس میں شرکت منسوخ کر دی۔ لبنان میں صہیونی حملوں میں شہداء کی تعداد 569 ہو گئی، 1900 زخمی۔ اسرائیلی حملوں سے بچنے کے لیے سینکڑوں لبنانی شہریوں کی نقل مکانی۔ اسرائیل کے خلاف جنگ میں اب تک حزب اللہ کامیاب ہے، حتمی فتح بھی مزاحمت کاروں کی ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں حزب اللہ اور دوسری مزاحمتی قوتیں فاتح ہیں، یہی وجہ ہے کہ فلسطین اور لبنان میں خواتین اور بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ امریکہ کے لبنان میں پیجر اور واکی ٹاکی حملوں میں ملوث نہ ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ناجائز ریاست کا خود ساختہ وزیر اعظم نمرود بننے کی کوشش میں مگن، لبنان پر حملوں کے ساتھ لہجہ فرعونیت کا اپنا لیا، کہا اب ہم ایسے مار رہے ہیں جیسے کبھی سوچا نہ گیا تھا۔ دو ٹوک کہا کہ ہمارا ٹارگٹ شمالی سرحد پر یہودی آباد کاری کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، دعویٰ کیا کہ مسلمان دشمن کبھی ہمارے مقاصد نہیں جان پائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری، صہیونی فوج کا نصیرات متاثرین کیمپ میں ایمبولینس پر حملہ، متعدد فلسطینی شہید۔ غزہ کے علاقے خان یونس اور دیر البلح میں بھی شدید بمباری کے بعد لاشیں اور زخمی سڑکوں پر بکھرے پڑے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 41,495 تک جا پہنچی، مغربی کنارے سے 22 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مراکش غزہ میں جنگی جرائم کے الزام میں اسرائیلی فوجی پر مقدمہ چلائے گا۔ غزہ میں ہر طرف تباہی اور قتل و غارت، وزارت صحت نے اسرائیلی حکام کی طرف سے بھیجا گیا لاشوں سے بھرا کنٹینر وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق بغیر شناخت کے لاشوں کو وصول نہیں کریں گے، اسرائیلی فوج کو ان تمام افراد کے مکمل کوائف دینا ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے امریکی سرزمین پر دلیرانہ لہجہ اپنا لیا، لبنانی دارالحکومت بیروت پر حملوں کے خلاف اسرائیل کی سخت مذمت، اسرائیل کو اپنے جرائم کا جواب دینا ہوگا۔ وزیر اعظم نے یوکرین جنگ کے پھیلاؤ کی بھی مذمت کی۔ پاکستان کی ڈگمگاتی معیشت کو آئی ایم ایف کا ایک اور سہارا، آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $7 ارب کی منظوری دے دی۔ قرض پروگرام کی مدت 37 ماہ ہوگی، پہلی قسط 30 ستمبر تک ملے گی۔ قرض کی منظوری سے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ ختم ہو گیا۔ قرض منظوری سے پاکستانی معیشت میں اور زر مبادلہ ذخائر بہتر ہوں گے۔ معاشی استحکام کے لیے پاکستان کو ٹیکس آمدنی بڑھانا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آئی ایم ایف قرض منظوری پر اطمینان اظہار، اپنے ایک پیغام میں کہا اللہ کے فضل و کرم سے معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے، معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کے اہداف کے لیے محنت جاری رکھیں گے، کاروباری سرگرمیوں سرمایہ کاری میں اضافہ خوشائند ہے، یوں ہی محنت جاری رہی تو انشاءاللہ یہ پاکستان کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا۔ وزیر اعظم نے آئی ایم ایف پیکج میں معاونت کرنے والے دوست ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ امریکہ، عالمی رہنماؤں کی سائیڈ لائن ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس سے ملاقات، رہنماؤں کا دونوں ممالک کے تعلقات کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف سے کویت کے ولی عہد کی بھی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ برادرانہ اور دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ ترکیہ کے صدر نے وزیر اعظم کے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ مالدیپ کے صدر ڈاکٹر موئزو سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا گہرے تعلقات کے فروغ پر زور۔ سولر نیٹ میٹرنگ سسٹمز کا فائدہ امیر کو ہو رہا ہے، یہ بڑا کلیئر ہے۔
people who are in the higher income level groups, they can only afford to make this investment. کہ الیکٹرک کو خدا تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ہم بھی ریگولیٹر کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کو اللہ ہی ہدایت دے۔ کراچی والوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے، وفاقی وزیر توانائی سردار اویس خان لغاری کا اعتراف۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں بولے حکومتی اصلاحات کے باعث اگر شرح ٹیکس بڑھ گئی تو آئندہ 12 سے 18 ماہ تک بجلی کی قیمتوں میں 12 روپے تک کمی آ سکتی ہے۔ آئی پی پیز خود سے نظر ثانی کر لیں یا پھر فرانسک آڈٹ کے لیے تیار ہو جائیں۔